بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 13 کے تحت آج ہم آپ کے سامنے 5 باتیں عرض کرنے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، نفس ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آدمی کے اندر صلاحیت کسی چیز کی ہو اور اس کے مقابلے میں وہ کام کرنے کی طاقت کسی کے اندر وہ صلاحیت نہ ہو تو اس میں عہدہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اپنے بھائیوں کو معاف کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، اللہ نے اس آسمان کو بغیر کسی ستون کے بنایا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے، جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی اللہ بھی اس قوم کو نہیں بدلتا۔ ان 5 باتوں کی روشنی میں قرآن مجید کی آیتوں کے تحت ہم آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ان آیتوں سے کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ زندگی مختصر سی ہے، اس مختصر سی زندگی میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، بہترین اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اللہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں اپنی نفس سے جو بچا ہوں وہ اپنے آپ سے بچا ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا۔ ان نفس لامارہ، یقیناً میں یہ بات بتلا رہا ہوں، نفس تو برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف کھینچتا ہے، مگر بچتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی، وہ آدمی جس پر اللہ رحم فرمائے، اللہ جس پر اپنے رحمت کی نظر سے دیکھ لے، وہ بچ جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کی خاتون نے جب آپ کو دعوت دی گناہ کی، تو آپ نے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے سچائی کے ساتھ بھاگنے کی جب کوشش کی تو بند دروازے کھلتے ہوئے نظر آ گئے۔ تو اس کے اندر یہ سبق ملتا ہے، آدمی جب گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے بچا لیتے ہیں، بشرطے کہ آدمی کے دل میں گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم ہو۔ ارادہ ناقص ہو تو نفس کی مکاری، نفس کی چال بازی سے آدمی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ارادے مضبوط، اعمال مضبوط۔ ارادوں میں کمی، ارادوں میں نقص، بے کھوکھلا پن ارادوں کے اندر، تو ویسے ارادے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ارادہ کیجئے آج سے نفس کی چال بازیوں سے، مکاریوں سے، اس کے فتنوں سے بچنے کی اس طرح کوشش کی جائے گی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، تب جا کر بات بنے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو کوئی انسان نفس کی مکاریوں سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے علماء نے نفس کے مجاہدات پر کئی کتابیں لکھی ہے، نفس کیسا ہو، نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور کس نفس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، جس کو اللہ نے نفس مطمئنہ کہا، وہ نفس اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا چاہیے۔ اگر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتے ہیں، جو آدمی کسی عہدے کا مطالبہ کر رہا ہے وہ صرف اس نیت سے، اس غرض سے ہی کر سکتا ہے جب وہ کام کسی اور کے اندر کرنے کی طاقت صلاحیت نہ ہو۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ سلامت، میں اس کام کے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے آپ
خزانوں کا مالک بنا دیجئے۔ چنانچہ بادشاہ نے بنا دیا، اور الحمدللہ آپ کے ذریعے سے ایسا حکمت اور تدبیر کے ساتھ کام ہوا، دنیا جانتی ہے، تاریخ گواہ ہے، اس طریقے سے خزانوں کو جمع کرنے کا کام اس سے پہلے تاریخ میں کبھی بھی اس منظم طریقے سے اور غربا کو تقسیم کرنے کا جو نہج حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا ہے، اس سے پہلے وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے لگانے والا بنائے۔ دین کے لیے آدمی اپنی صلاحیتوں کو لگائے۔ جب صلاحیتیں دین کے لیے لگیں گی تو ہی آدمی کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92 میں اللہ فرماتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، والد محترم تک بات پہنچائی کہ وہ قتل ہو چکے ہیں۔ حضرت یوسف کے غم میں والد کی آنکھیں جاتی رہی، یہاں تک کہ بینائی چلی گئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کئی حالات سے، کبھی بازاروں میں آپ کی قیمت لگائی جاتی ہے، وہاں سے آپ بعد مصر میں آتے ہیں، مصر سے پھر آپ بادشاہ سلامت کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے کئی سال تک جیل خانے میں رہتے ہیں، فلاں فلاں۔ یہ سب ہوا کیوں؟ بھائیوں کی دھوکہ دہی کی وجہ سے، بھائیوں کی نفرت کی وجہ سے، تجسس کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے۔ اب ان باتوں کی بات جب وہ بادشاہ بن گیا حضرت یوسف علیہ السلام، تو آپ کے بھائیوں کو دیکھ کر آپ پہچان گئے، یہ میرے بھائی ہیں۔ جب وہ آئے تو آپ نے کسی قسم کی کوئی رنجش نہیں کی، ملامت نہیں کی، برا نہیں کہا، بھلا نہیں کہا، فوراً معاف کر دیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، تم سب کے سب آج معاف ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اے اللہ سے ان کو معاف کر دیجئے، یہ آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، معافی دینے والے ہیں، اور آپ بڑے قادر مطلق ہیں۔ بس ہمیں یہ سبق ملتا ہے، رشتے جہاں ہوتے ہیں وہاں رشتوں میں نقصان اور نفع دیکھا نہیں جاتا، رشتوں کے اندر ناپ تول نہیں کیا جاتا، رشتے تولے نہیں جاتے۔ اس لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے خاندان میں رشتوں کو تولنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے نہیں کیا تو میں کیوں انہوں نے نہیں سمجھا تو میں کیوں سمجھوں، انہوں نے نہیں بلایا تو میں کیوں بلاؤں۔ رشتوں کو ناپا تولا نہیں جاتا، رشتوں کو نبھایا جاتا ہے، رشتوں کا احساس کیا جاتا ہے، رشتوں کو دل سے جوڑا جاتا ہے، اس کے اندر نقصان نفع دیکھا نہیں جاتا۔ اس لیے یہ آیت سے سبق ملتا ہے، ہمیں بھی یوسف علیہ السلام کی طرح سخی دل ہونا چاہیے، بردباری ہماری ایک صفت ہونا چاہیے، معاف کرنا ہماری ایک صفت ہونی چاہیے۔ سورہ رعد آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے 7 آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بنایا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بنایا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری اجل مسمی، اللہ نے چاند بنایا، سورج بنایا، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے۔ چاند کو کب نکلنا ہے، سورج کو کب نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ترتیب دی ہوئی ہے، اسی کے نظام کے تحت پورا عالم جگمگا رہا ہے۔ تو بندے کو چاہیے جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں اسی رب کی تحت، اسی رب کی محبت میں جس نے ہمیں اس دنیا میں اپنی اطاعت اور بندے کی کے لیے بھیجا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہی اس دنیا سے گزر جائیں۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، مگر اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں تو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی انہیں اللہ بھی بدلتے نہیں ہیں، جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے اللہ ایسے قوموں کو بدلتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ ایسی قوموں کو نہیں بدلتا
جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، جو خود بے حس، بے درد، ملعون، مبغوض بن کر رہنا چاہتے ہیں، کوئی ہدایت کی تڑپ، شوق اور ذوق دل میں نہیں رکھتے، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت کے فیصلے تڑپ کے ساتھ ہوتے ہیں، طلب کے ساتھ ہوتے ہیں، شوق سے ہوتے ہیں، محبت سے ہوتے ہیں۔ آدمی جب محبت اللہ سے رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، انابت اللہ کی صفت جب آ جاتی ہے، رجوع اللہ کی صفت جب بندے میں آ جاتی ہے، ہدایت کے فیصلے اس وقت آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم، قرآن مجید کا صحیح پیغام لینے کی اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔